السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ تمام دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ویسے تو دنیا کی بہت سی کتابوں کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جس کتاب کے بارے میں بات کریں گے وہ کتاب اس دنیا کی سب سے پر اسرار اور ڈراؤنی کتاب ہے۔ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ یہ کتاب اس دنیا کی تاریخ کی سب سے خطرناک کتاب ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کتاب کو بہت زیادہ علم رکھنے والا ہی انسان پڑھ سکتا ہے۔ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ کتاب پڑھنا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آج تک جس شخص نے بھی اس کتاب کو مکمل پڑھنے کی کوشش بھی کی ہے، جنات نے یا تو اس شخص کو مار دیا ہے یا وہ شخص خود پاگل ہو گیا ہے۔ تو آئیے اس کتاب کے بارے میں وہ تمام وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر ہمیں ان جیسی تمام کتابوں سے بچنا چاہیے، خاص کر اس کتاب سے۔ دنیا میں وہ تمام لوگ جو کالا جادو کرتے ہیں، جب تک وہ اس کتاب کو پڑھ نہ لیں تب تک ان کا علم مکمل نہیں ہوتا۔ جی ہاں میرے ہم عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شمس المعارف الکبریٰ نامی کتاب کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اردو، انگلش اور میتھ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح جادو کا علم حاصل کرنے کے لیے شمس المعارف الکبریٰ نامی کتاب کا علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب جادو کی دنیا میں نجوم کا علم بھی شامل ہے، قبالہ جادو بھی شامل ہے، ستاروں کا علم بھی شامل ہے، غیب کا علم بھی شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف احمد البونی، جو کہ ایک مسلمان مصنف تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں 50 سے زائد کتابیں لکھی، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہونے والی کتاب وہ شمس المعارف الکبریٰ بن گئی۔ احمد البونی 520 ہجری میں الجزائر کے ملک مصر میں شہر بونا میں پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ مصر کا شہر آج انابا نام سے جانا جاتا ہے۔ احمد البونی 622 ہجری میں وفات پا جاتے ہیں۔ یہ اپنے دور کے تو بہت مشہور مصنف تھے، لیکن آج ان کے بارے میں بہت کم علم ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ کتاب تعویذ کرنے اور جادو کرنے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ احمد البونی نے یہ کتاب خود نہیں لکھی، بلکہ ان کے اندر جن آ کر اس کتاب کو لکھا کرتے تھے۔ مطلب یہ کتاب انسان نے لکھی ہی نہیں، بلکہ احمد البونی کے اندر جنات آ کر اس کتاب کو لکھا کرتے تھے۔ 14ویں صدی کے آخر تک مشہور عالم دین، جن میں امام ابن تیمیہ بھی شامل ہیں، اور ان جیسے باقی علماء اور مفکرین نے احمد البونی کو اسلام سے خارج قرار دے دیا تھا، کیونکہ احمد البونی نے جو کام اسلام کے اندر داخل کر دیا تھا یہ کتاب لکھنے کے بعد، وہ شاید تاریخ میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ کیونکہ جادو اسلام میں سختی سے حرام ہے، چاہے وہ کرنے والا ہو یا کروانے والا ہو، چاہے وہ سکھانے والا ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت کے تمام علماء نے احمد البونی کو اسلام سے خارج اس وجہ سے قرار دیا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلا وہ جو شراب کا عادی ہے، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ جو رشتے توڑتا ہے، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا وہ جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مطلب جو جادو پر یقین رکھتا ہے۔ آج تک جس انسان نے بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش بھی کی ہے، یا تو وہ پاگل ہو گیا ہے یا جن اسے مار ڈالتے، کیونکہ جنات کبھی بھی نہیں چاہتے ہوتے کہ کوئی انسان ہمیں اپنے قابو میں کرے۔ اس لیے ایک مشہور قصہ سننے میں آتا ہے کہ یمن کا ایک انسان تھا، اس نے اس کتاب کو مکمل ریڈ کر لیا تھا، پڑھ لیا تھا۔ وہ چلہ کاٹنے کے لیے قبرستان جا رہا تھا، لیکن اس کی ٹھوکر قبر کے پاس لگتی ہے اور وہ قبر کے اندر گر جاتا ہے، اور جنات فوراً سے آ کر اس کو قابو کر لیتے ہیں اور اس شخص کو فوراً مار ڈالتے ہیں۔ یہ کتاب آج کے دور میں تو اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، لیکن اس کی جو نقل کی گئی ہے اس کتاب کو بھی آج تک بہت کم لوگوں نے پڑھا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں نہ ہونے کے برابر ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کتاب کو مکمل پڑھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ احمد البونی نے یہ کتاب یہودی نسخوں سے معلومات حاصل کر کے لکھی تھی، کیونکہ آپ شاید جانتے ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کے پاس سب سے بڑا اگر ہتھیار ہوتا تھا تو وہ جادو ہوتا تھا۔ اس وقت جادو کی بہت زیادہ کثرت ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کو جنات اور شیطانوں نے قابو کر لیا تھا۔ کچھ لوگ تو اندر سے پاگل ہو گئے تھے اور کچھ لوگ تو مارے گئے تھے۔ میرے ہم عزیز دوستو، جادو کے ذریعے انسان صرف برائی کی طرف ہی جا سکتا ہے، کبھی بھی انسان اچھائی کی طرف نہیں آ سکتا، کیونکہ جادو صرف شیطان کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل نہیں ہوتی جس کام کے اندر شیطان شامل ہو جائے۔ جیسے جادو کے ذریعے ہم کسی انسان کو پاگل تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہم کسی انسان کو بیمار تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسے جادو کے ذریعے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ شمس المعارف الکبریٰ عربی زبان میں لکھی جانے والی کتاب تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والا ضرور مسلمان ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے جب علماء کرام نے یہ دیکھا کہ ایک مسلمان ہی ہے جس نے اتنی خوفناک کتاب لکھی ہے، تو اس انسان کو علماء کرام نے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔
کہا جاتا ہے کہ احمد البونی کتاب لکھنے میں اس قدر آگے جا چکے تھے کہ جنات ان کی خود حفاظت کیا کرتے تھے۔ جس انسان کے ذریعے ہزاروں لوگ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی طرف آ رہے ہوں، بھلا جنات اس شخص کی کیسے حفاظت نہ کرتے۔ اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے علماء کرام نے، جن کے اندر صحابہ بھی شامل ہیں، انہوں نے یا قتل کرنے کا حکم دیا جادوگروں کو یا قتل خود کر دیا جادوگروں کو، جن میں حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دور حکومت میں یا تو انہوں نے حکم دیا تھا یا انہوں نے خود قتل کر دیا تھا جادوگروں۔ چونکہ جادو ایک شارٹ کٹ راستہ ہے جس میں انسان وقت سے پہلے اپنے تمام کام کروانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اور جنات سے اپنی ڈیمانڈز پوری کرواتا ہے، لیکن بدلے کے اندر شیطان اور جنات بھی اس انسان سے اپنی ڈیمانڈ پوری کرواتا ہے۔ مثال کے طور پر شیطان انسان کو کہے گا کہ تم نے ساری زندگی نہیں نہانا، وہ کبھی نہیں نہائے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ شیطان جادوگر کو پیشاب کے ذریعے قرآن لکھنے کا بھی کہہ سکتا ہے، مطلب وہ ان جادوگروں سے ہر برا کام کروائے گا جو اسلام کے اندر سختی سے حرام ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انسان کو میں بہکا کر ہی رہوں گا۔ اور اس دنیا کائنات میں شیطان ہی انسان کا وہ سب سے بڑا واحد دشمن ہے جو انسان کو جہنم کی تہوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور بدلے میں اگر کوئی انسان جنات کی بات ماننے سے انکار کر دے تو وہ جنات اس شخص کو مار ڈالتے ہیں۔ اس دنیا میں کتاب کے علاوہ کوئی دوسرا ہتھیار پیدا نہیں ہوا کہ جس کے ذریعے انسان علم حاصل کر سکے، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے پہلے اس کتاب کے مصنف کا نام، اس کی تاریخ اور اس کتاب کے اندر کیا کیا لکھا گیا ہے، کیا کیا بتایا گیا ہے، یہ جان لینا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم شمس المعارف الکبریٰ کے شروع والے صفحات پڑھ لیں تو ہمیں اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا لکھا گیا ہے، کیا کیا بتایا گیا ہے، کیا کیا سکھایا گیا ہے۔ اس کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس کتاب کے اندر موجود علم کو اچھائی کے طور پر استعمال کیا تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن اگر آپ نے اس کتاب کے اندر موجود علم کو برائی کے طور پر استعمال کیا تو یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ لیکن میرے ہم عزیز دوستو، سوال یہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر سوائے جادو کے اور کچھ بھی نہیں سکھایا گیا، تو جادو کے ذریعے صرف برائی ہی پیدا ہو سکتی ہے، اچھائی کا نام و نشان نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب میں اللہ کے 99 ناموں سے کیسے جادو کیا جاتا ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر سکھایا گیا ہے، کیونکہ احمد البونی کا ماننا تھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں اس قدر پاور ہے کہ عام انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ روحوں اور فرشتوں کو کیسے بلایا جائے، اپنے مستقبل کے بارے میں کیسے جانا جائے، یہ تمام کچھ باقاعدہ اس کتاب کے اندر سکھایا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ صاف طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دو اے نبی، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ اس دنیا کائنات کا کوئی بھی انسان یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ علم غیب جان سکے۔ اسی لیے میرے ہم عزیز دوستو، ان وجوہات کی بنیاد پر شمس المعارف الکبریٰ نامی کتاب کو دنیا کی خطرناک ترین کتاب کہا جاتا ہے۔ جادو کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 کام ایسے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، انسان کو تباہ کر دینے والے ہیں، ان سے بچتے رہو۔ پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا گناہ جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا اور پاک دامن بولی بالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم نجوم میں سے کچھ حصہ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کر لیا۔ اب جتنا زیادہ حاصل کرے گا گویا وہ اتنا ہی زیادہ جادو حاصل کرے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ستاروں کا علم سیکھا اس نے جادوگری کا ایک شعبہ سیکھ لیا، اب وہ جتنا بڑھے گا جادو بھی بڑھتا جائے گا۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، جادو کو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے اسلام کے اندر حرام قرار دیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے مسجد اقصیٰ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو ضرور واچ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔